لبیک اللہم لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حج کی 5 دنوں کی مکمل ادائیگی کا طریقہ بتاؤں گی۔ حج کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کے دنوں کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ حج کا پہلا دن 7 ذی الحجہ مغرب کے بعد یعنی 8 ذی الحجہ کی رات سے شروع ہو جائے گی۔ رات کو منا کے لیے سب روانگی کی تیاری کریں گے۔ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد احرام باندھے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ حج کی نیت کرے۔ حج کی نیت اپنے زبان میں کر سکتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول فرما۔ اس کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ پکارے جو کہ فرض ہے۔ آہستہ آواز سے درود شریف پڑھے۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں لازم ہوگی۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ منا کی طرف روانگی۔ عام طور پر 8 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر منا کے لیے روانگی شروع ہوتی ہے۔ اس سفر میں تلبیہ کثرت سے پکارے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ کلمات بہت پسند ہے۔ تلبیہ کی کلمات یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے ساتھ استغفار پڑھتے رہے اور درود شریف کی کثرت رکھے۔ ظہر سے پہلے آپ انشاءاللہ منا میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کے معلم نے آپ کے لیے خیمہ میں قیام کی جگہ کا انتظام کیا ہوگا، وہاں آپ آرام کریں۔ یہاں آج کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز منا میں ادا کرنا شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5 نمازیں منا میں ادا فرمائی تھیں۔ آج کا سارا دن اور ساری رات منا ہی میں بسر ہوگی۔ یہ عبادتوں کے دن ہیں، عبادتوں کی راتیں ہیں اور لوگ اس مالک کو یاد کرتے ہیں جو ان سب کا مولا ہے۔ اللہ کا بندہ سب سے الگ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ فجر کی نماز منا میں ادا کرنے کے بعد جب سورج نکل آئے تو عرفات جانا ہے۔ آج حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کرنا ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جب کچھ دھوپ پھیل جائے تو منا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے، جو منا سے تقریباً 9 کلومیٹر ہے۔ اس دوران دعائیں پڑھی جائیں۔ حاجیوں کے قافلے فجر کی نماز کے بعد عرفات پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس قدر ہو سکے تلبیہ، درود شریف اور چوتھا کلمہ پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پڑھا تھا اور پڑھنے کی تاکید بھی فرمائی۔ خوب پڑھے اور میدان عرفات میں پہنچ کر جبل رحمت پر نظر پڑتی ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر خطاب فرمایا تھا۔ جبل رحمت پر نظر پڑتے ہی تسبیح و تکبیر کہے اور جو جی میں چاہے دعا مانگے۔ عرفات پہنچ کر اپنے خیمے میں قیام کیجیے اور زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی امام حج کی ابتدا میں پڑھی جائے، یعنی عصر کو بھی ظہر ہی کے وقت میں پڑھا جائے۔ وہاں مسجد نمرہ میں امام صاحب دونوں نمازیں اکٹھی پڑھاتے ہیں۔ جب سورج غروب ہو جائے تو بغیر نماز مغرب پڑھے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ عرفات اور منا کے درمیان منا سے مشرق کی سمت حدود حرم میں داخل ہو کر تقریباً 4.5 کلومیٹر کا میدان ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں۔ اسی میدان کے آخری حد پر ایک پہاڑ ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں۔ راستے میں تسبیح، ذکر اور تلبیہ میں مصروف رہے۔ حدود مزدلفہ میں جہاں بھی جگہ مل جائے بہتر ہے۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے راستے میں مغرب کی نماز نہ پڑھے۔ یاد رکھیں مغرب
اور عشاء کی نمازیں آپ کو مزدلفہ میں ملا کر پڑھنی ہیں، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں اس طرح پڑھے کہ پہلے مغرب کی فرض اور عشاء کی فرض ادا کرنے کے بعد مغرب کی سنتیں اور نوافل، اور پھر عشاء کی سنتیں، وتر اور نوافل ادا کرے، یعنی دونوں نمازوں کی فرضوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہ پڑے۔ مزدلفہ میں آمد، یہ رات آپ کو مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے بسر کرنا ہے۔ نماز کی ادائیگی سے فراغت کے بعد کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں، پھر اٹھ کر تازہ دم ہو کر عبادت میں مشغول ہو جائے۔ یہ رات آپ کے لیے بہت افضل ہے۔ اس رات انوار الہی کی بارش ہوتی ہے۔ مزدلفہ میں رات بسر کرنے والوں کو رحمت الہی اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ آج کی رات دل سے نکلی ہوئی کوئی دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوتی، بلکہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگے اور جمرات کی رمی کے لیے 17 کنکریاں تیلی میں ڈالے۔ کنکریاں کھجور کی گٹھلی یا مٹر کے دانے کے برابر ہو۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ، آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ اس میں حجاج کرام حج کے چند احکام ادا کریں گے۔ پہلا حکم وقوف مزدلفہ ہے، جو واجب ہے۔ اس کا وقت طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک ہے۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر منی چلا جائے، سورج نکلنے کا انتظار نہ کرے، تو بھی واجب وقوف ادا ہوگا۔ واجب کی ادائیگی کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لے، مگر سنت یہی ہے کہ سورج نکلنے سے کچھ پہلے تک ٹھہرے۔ مزدلفہ کے تمام میدان میں جہاں چاہے وقوف کر سکتے ہیں۔ مزدلفہ سے منی روانگی، سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے مزدلفہ سے منی کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد دیر کرنا خلاف سنت ہے۔ دوسرا واجب بڑے جمرات کی رمی ہے۔ آج صرف بڑے جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ مزدلفہ سے جب چل کر منی پہنچ جائے تو پہلے اور دوسرے جمرات کو چھوڑ کر سیدھا جمرہ عقبہ پر جائے، تلبیہ پکارنا بند کر دے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر 7 کنکریاں مارے۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغماً للشیطان ورضاءً للرحمن۔ ترجمہ: میں اللہ کا نام لے کر کنکریاں مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ رمی کرتے ہوئے ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ سب حاجیوں کے لیے یہی حکم ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کا مسنون وقت سورج نکلنے سے لے کر زوال تک ہے، اور زوال سے سورج ڈوبنے تک وقت جواز ہے، یعنی جائز وقت ہے، یعنی اس میں نہ استحباب ہے اور نہ ہی کراہت ہے۔ اور غروب آفتاب کے بعد وقت مکروہ ہو جاتا ہے، مگر کمزور، معذور، بیمار عورتوں کے لیے غروب آفتاب کے بعد بھی مکروہ نہیں ہے۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی سے فارغ ہو کر بطور شکرانہ حج کی قربانی کرے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حاجی سر کے بال منڈوائے یا کٹوائے، لیکن منڈوانا بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والے یعنی سر کے بال منڈوانے والے کے لیے 3 مرتبہ دعا کی، اور قصر یعنی سر کے بال کٹوانے والے کے لیے 1 مرتبہ بخشش کی دعا کی۔ عورتوں کے لیے سر کے بال منڈوانا جائز نہیں، صرف 1 پورے کے برابر بال کاٹ دے۔ طواف زیارت، طواف زیارت اپنے روزمرہ لباس میں کیا جاتا ہے، احرام کی حالت میں نہیں۔ طواف زیارت کا افضل وقت 10ویں ذی الحجہ ہے۔ 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لیا جائے تو جائز ہے، اور اگر 12ویں تاریخ گزر جائے اور طواف زیارت نہیں کیا تو تاریخ کی وجہ سے دم دینا واجب ہوگا اور طواف بھی فرض رہے گی۔ یہ طواف کسی حالت میں ساقط نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کا بدل ادا کر سکتا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی، وقوف عرفات سے پہلے یعنی مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے صرف عمرے کی سعی کی۔ اس
کی تھی، حج کی سعی نہیں کی تھی، اس لیے طواف زیارت کے بعد آپ کو صفا مروہ کے درمیان سعی واجب ہے۔ یہ سعی آپ پر بغیر احرام کے اپنے روزمرہ کے کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس سعی کے بعد بال نہیں کٹوائے جاتے کیونکہ بال آپ نے قربانی کے بعد کٹوا چکے تھے اور احرام اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ فارغ ہو کر پھر منا چلے جائیں۔ طواف زیارت کے بعد 2 رات اور 2 دن منا میں قیام کرنا ہے۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ اگر آپ کسی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو قربانی یا طواف زیارت نہیں کر سکے تو آج کر لیں۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو ایام رمی کہا جاتا ہے، اس لیے ان دنوں میں رمی ہی وہ عبادت ہے جس کے لیے منا میں قیام کرنا سنت مؤکدہ ہے اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ آج رمی کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مکروہ ہے۔ جمرات اولیٰ، چھوٹا شیطان سب سے پہلے آئے گا، اس پر 7 کنکریاں مارے اور ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ رمی کے بعد دائیں جانب ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرے، توبہ، استغفار اور تسبیح و ذکر کے بعد درود شریف پڑھے۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور دوست و احباب کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد تھوڑا آگے چل کر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی شیطان پر آئے اور اس طرح اس کو 7 کنکریاں مارے۔ پھر کنکریاں مار کر دائنی جانب ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگے۔ پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ، بڑا شیطان، اسی پر آئے، اس طرف 7 کنکریاں اس کو بھی اسی طرح مارے جس طرح پہلے ماری تھی، مگر اس جمرہ پر ٹہرنے یا دعا مانگنے کا ثبوت نہیں، بلکہ اس کے بعد سیدھے اپنے قیام گاہ پر چلے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ ہے۔ آج کا مخصوص کام تینوں جمرات کے زوال کے بعد رمی کرنا ہے، بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے جس طرح آپ کل کر چکے۔ رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں۔ زوال کے بعد غروب آفتاب تک رمی کرنا مسنون ہے۔ بوڑھوں، بیماروں اور عورتوں کو رات کے وقت ہی رمی کرنا چاہیے تاکہ مردوں کے ہجوم سے بچ سکیں۔ الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا، لہٰذا غروب آفتاب سے پہلے حدود منا سے نکل کر مکہ مکرمہ واپس آ جائے۔ اگر آپ 13 ذی الحجہ کی صبح تک منا کے حدود میں ہی ہے تو اب مکہ مکرمہ میں نہ جائے بلکہ 13 ذی الحجہ کو بعد از زوال کنکریاں تینوں جمرات کو مار کر پھر مکہ مکرمہ جائے۔ زوال سے پہلے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اگر رمی کے بغیر چلے گئے تو دم دینا پڑے گا۔ اب حج کے تمام ارکان ادا ہو چکے۔ طواف وداع، میقات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے کہ طواف زیارت کے بعد رخصتی کا طواف بھی کرے۔ اس طواف کو طواف وداع اور طواف صدر بھی کہتے ہیں اور یہ حج کا آخری واجب ہے۔ یہ تھی حج کی 5 دنوں کا مکمل طریقہ۔ اگر آپ نے ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔